سر کو انہوں نے پھینک دیا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر اس کو گدے اور درندے اس کو کھا سکیں تاکہ اس کی پہچان نہ ہو سکے۔ میری اپنی جو میں بہن کی بات کرتی ہوں، میری اپنی بہن کا بیٹا ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ کم اور میرے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے۔ کیوں دشمن بنی ہے اور کیوں وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتی؟ خالہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رتبہ دیا ہے وہ ماں کے بعد کا رتبہ دیا ہے۔ کچھ بول سکوں اس حوالے سے، کچھ کہہ سکوں، کچھ واقعی کچھ اس طرح کا تھا۔ یہ اس کی سکی خالہ تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رابیل سید۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی ڈسکا، سیالکوٹ کے شہر ڈسکا میں ہونے والے دل دہلا دینے واقعے کے حوالے سے، جو کافی حد تک سوشل میڈیا پر اور آپ نے دیکھا ہوگا چینلز پر اس کو کافی دکھایا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوا اور اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم، ایک بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا گیا۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں عورت کو جو مقام حاصل ہے اس کو وہ مقام کیوں نہیں مل رہا؟ آج کل عورت کی کیوں دشمن بنی ہے اور کیوں وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتی؟ وہ کیوں نہیں مانتی کہ میں ایک ماں بھی ہوں، ایک بہن بھی ہوں اور ایک بیٹی بھی ہوں؟ ناظرین، کیا خالہ جو ہوتی ہیں وہ ماں نہیں ہوتی؟ ناظرین، سب سے زیادہ جو پیار اگر ملتا ہے ماں کے بعد، وہ سب سے زیادہ جو آپ کو پیار ملتا ہے وہ آپ کی خالہ ہیں۔ خالہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رتبہ دیا ہے وہ ماں کے بعد کا رتبہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے بعد جو اگر کسی کی گود آپ کے لیے سب سے زیادہ درسگاہ آپ ہے، وہ ہے آپ کی خالہ کی گود، اور آپ کی خالہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہماری بہنوں کے بچے اب بھی جب گھر آتے ہیں تو وہ اپنی ماں سے زیادہ اپنی خالہ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں اپنی بہن کی بات کرتی ہوں، میری اپنی بہن کا بیٹا ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ کم اور میرے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے، اور میں اس کو اپنی سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں، اور اس طرح آپ بھی کرتے ہوں گے۔ اپنی بہنوں کے بچوں سے کون نہیں پیار کرتا؟ سب سے زیادہ بچوں سے تو سبھی پیار کرتے ہیں۔ ناظرین، چلیں ناظرین، یہ تو ہوتی رہیں گی، حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا، ایک سکی خالہ نے ایسا کیوں کیا۔ مجھے تو بہت سننے کے بعد اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کیمرے کے سامنے کھڑی ہو کے کچھ بول سکوں اس حوالے سے، کچھ کہہ سکوں، کچھ واقعی کچھ اس طرح کا تھا کہ سکی خالہ نے اپنی بھانجی کے ساتھ جو کیا تھا، بیٹی کے ساتھ، اس کو اتنے خوشیوں کے ساتھ، ایک وہ کیا کہتے ہیں پنجابی کی ایک مثال ہے شگنوں کے ساتھ، وہ ان کو لے کے آئی، بہا کے لے کے آئی اپنے گھر، اور اس کی شادی کے فوراً ہی بعد اس نے اتنا تنگ رکھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس طرح اس نے اپنی بہو کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ناظرین، اس طرح تو کوئی جو گوشت والی شاپ پہ چلے جائیں تو قصاب بھی نہیں کرتا جو اس نے اپنی سکی بھانجی کے ساتھ کیا۔ ناظرین، آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، ناظرین ریسکیو والوں نے یہ لاش بنائی ہے، ٹکڑوں کی لاش بنائی ہے۔ ناظرین، جو آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، ناظرین زارا جو لڑکی تھی اس کا نام تھا زارا، اس کے اتنے ٹکڑے کیے گئے تھے کہ ان کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ ریسکیو والوں کے لیے بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ناظرین، کچھ جو ٹکڑے تھے وہ نہر کے ایک طرف تھے پڑے ہوئے، اور جو اس کی ٹانگیں تھی بچی کی، لڑکی کی، زارا کی جو ٹانگیں تھی وہ نہر کے دوسری طرف پھینکی گئی تھی۔ اور ناظرین، یہ کرنے والا کوئی اور نہیں، یہ اس کی سکی خالہ تھی۔ سکی خالہ اور ان کی بیٹیاں، ان کے ساتھ ہی جو بہنیں ہوتی ہیں، جو کزنیں ہوتی ہیں، وہ جان مارتی ہیں۔ یہ کیسی خالہ تھی، یہ کیسی کزنیں تھی جنہوں نے اپنی ہی بہن، اپنی ہی کزن کی جان لے لی۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں اس کے ساتھ یہ کیوں کیا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ ایک لاش نہیں جو ریسکیو والوں نے اکٹھی تھی۔ ناظرین، وہ 2 زندگیاں تھیں جن کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، بے دردی سے اتارا گیا ناظرین موت کے گھاٹ، اور یہ کوئی اور سسرال نہیں۔ ناظرین، یہ زہرا کی اپنی سکی خالہ تھی، جس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، اور اس کو وہ اپنے اتنے شوق سے بہانے کے بعد بھی اس نے اس کے ساتھ اس طرح کیا۔ اور کس طرح کیا ناظرین، میں آپ کو بتاؤں گی۔ جو زہرا تھی، جس لڑکی کو ٹکڑے کیے گئے بے دردی سے، جس کو قتل کیا گیا، ناظرین
اس کی جو سکی حالہ تھی اس نے اپنے کزن کو لاہور سے بلایا فون کر کے, اس کو لالچ دیا, اسے کہا کہ تم یہاں پہ آؤ, ہم تمہیں نا اٹلی میں بھیجیں گے, تمہارا ویزا لگوا دیں گے اور تمہیں اٹلی میں بھیج دیں گے اور تمہارا سارا خرچہ ہم خود ہی کریں گے, تم بس ہمارا ایک کام کر دو. ناظرین وہ جب یہاں آتا ہے, نوید نامی جو لڑکا لاہور سے ڈسکا میں آتا ہے, ڈسکا میں آنے کے بعد اس کی خالہ اس کو کہتی ہے کہ اس کا کام تمام کر دو. وہ جب لڑکی جو زارا ہے وہ سوئی ہوتی ہے تو وہ سوئی ہوئی اس کے منہ کے اوپر وہ تکیہ رکھ دیتا ہے, تکیہ رکھنے کے بعد وہ اس کو دباتا ہے. زارا جو ہے اس کے ساتھ کافی جو ہوتی ہے, لڑتی ہے وہ خود کو بچانے کے لیے اور اپنے آنے والے بچے کو بچانے کے لیے جو اس کے پیٹ میں ہوتا ہے 7 ماہ کا ناظرین بچہ. میں اس حوالے سے دیکھیں میں کچھ کہہ نہیں پا رہی ہوں, 7 ماہ کا ناظرین بچہ جو صرف زارا کے پیٹ میں تھا, وہ اس کو بچانے کے لیے اور اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ناظرین وہ اس کے ساتھ لڑتی رہی, ہاتھ پاؤں مارتی رہی کہ کسی طرح میں بچ جاؤں اور یہاں سے بھاگ سکوں اور اپنی جان اور اپنے آنے والے بچے کو بچا سکوں ناظرین. لیکن جو زارا وہ خود کو نہیں بچا سکی, ان ظالم لوگوں سے نہیں بچا سکی. زندگی تو ہار بیٹھی اور اپنے بچے کو بھی, اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا. اور جب وہ اتنا لڑنے کے بعد, اتنی تک دو کرنے کے بعد جب وہ اس دنیا سے چلی گئی تو وہ جو لڑکا آیا ہوا تھا, نوید نام کا لڑکا تھا ناظرین, وہ اس نے جا کے اس کی خالہ کو بتایا کہ ہاں میں نے اس کا کام تمام کر دیا, جا کے دیکھ لیں. اس کے ساتھ ہی وہ اس کی جو خالہ ہیں وہ اندر گئی اور ان کے ساتھ اس کی ایک بیٹی تھی, مطلب کہ زارا کی کزن تھی, وہ اس کو اپنے ساتھ اندر لے گئی اور اس نے کہا کہ یاسمین اس لڑکی کا نام ہے, اس کی کزن کا جو ان کی خالہ کی بیٹی تھی نند تھی. ناظرین نند کو بدنام بہت زیادہ کیا جا رہا ہے معاشرے میں, اچھی بھی ہیں جن کی بہت آپس میں بنتی ہیں, جن میں بہت پیار ہوتا ہے. ناظرین آپ کو بتاتی چلوں جو یاسمین تھی وہ اور اس کی ماں اور باقی 4 بہنوں نے مل کے ناظرین زارا کے ٹکڑے کیے اور پھر زارا کے ٹکڑے کرنے کے بعد جب ان کا دل نہیں بھرا تو انہوں نے اس کی جو گلا کاٹا. گلا کاٹنے کے بعد ناظرین اس کے گلے کاٹنے کے بعد ان کا تب بھی نہیں ہوا, نفرت کم ہوئی تو ناظرین انہوں نے گلا کاٹنے کے بعد اس کے گلے کو چولہے پہ رکھ کے جیسے سیری کو جیسے جلایا جاتا ہے, بکرے کی سیری کو جیسے جلایا جاتا ہے, اسی طرح انہوں نے زارا کے سر کو جلایا. اور اس کی جب تک جو سکن تھی, جو اس کا جلد تھی, جل کر راکھ نہیں ہوگی, انہوں نے تب تک اس کے اوپر رکھ کے جلاتے رہے ہیں تاکہ اس لاش کا جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں شناخت نہ ہو سکے. ناظرین انہوں نے تب تک اس کو جلایا اور جب وہ جل کر اس کی جو سری ہے, وہ سر جو ہے وہ کٹا ہوا وہ ختم نہیں ہو گیا, تب تک وہ اس کو جلاتی رہی ہیں. اور جلانے کے بعد ان میں اتنی ہمت تھی, اتنی تھی کہ ناظرین آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک عورت اس طرح کیسے کر سکتی ہے. انہوں نے اس کی لاش کے ٹکڑوں کو جو مختلف جو تھیلے یا بوریاں ہوتی ہیں ان میں ڈالا اور ٹانگوں کو الگ سے ڈالا, اس کی یعنی کہ جو بوریوں سے الگ الگ ٹکڑے کر کے الگ الگ بوریوں میں ڈال دیا. اور ناظرین اس کے سر کو الگ ایک شاپر میں ڈال دیا. شاپر میں ڈالنے کے بعد وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہیں بڑے اطمینان سے, پرسکون انداز میں اپنے بیٹے کے ساتھ جو نوید آیا ہوا تھا اس لڑکے کے ساتھ وہ بیٹھی ہیں. اور بیٹھنے کے بعد وہ اس کی لاش کو ایک نہر پہ لے گئی, ایک حصے پر انہوں نے اس کی لاش کو ایک طرف پھینک دیا, اس کے ٹکڑوں کو, 2 جانوں کو ناظرین, اور دوسری طرف انہوں نے ان ٹانگوں کو پھینک دیا تاکہ کچھ پتہ ہی نہ چل سکے اس کے بارے میں. اور اس کے بعد ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں, سر کو انہوں نے پھینک دیا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر اس کو گدے اور درندے اس کو کھا سکیں تاکہ اس کی پہچان نہ ہو سکے اور اس کو کوئی پہچان نہ سکے, اور اگر ایسا کوئی بات ہوتی ہے تو ان میں اس کا نام نہ آ سکے. ایسے ہی ناظرین اس کے والد کے دل میں کچھ ایسا ہوا, ایسی محسوس ہوئی. والدین تو والدین ہوتے ہیں ناظرین, والدین کو تو پتہ چل جاتا ہے ہم اولاد کے بارے میں, جیسے میں اور آپ ہیں, ہمارے والدین کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اگر نہ بھی بتائیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے, ہماری تکلیف کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. ہم ابھی زندہ ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کس تکلیف میں ہے. ناظرین زارا تو پھر اس دنیا سے جا چکی تھی اور وہ سکی شفاق خالہ کے ہاتھوں اس دنیا سے جا چکی تھی اور اپنی کزنوں کے 5 نندوں کے ہاتھوں ظلمانہ تشدد
تو قتل کے بعد اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے والد کو دل میں محسوس ہونے لگا کہ جیسے ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ ان کی والدہ کو ایسے فیل ہونا لگ گیا کہ میری بیٹی کے ساتھ شاید کچھ ہوا ہے۔ تو وہ جانتی تھی کہ وہ شادی کے پہلے دن سے اب تک اس کی شادی جب سے ہوئی ہے 7-8 مہینے ہو گئے، ہماری بیٹی اپنے گھر میں خوش نہیں، خالہ اس کو خوش نہیں رکھ رہی، ان کو تکلیفیں دے رہی ہیں۔ تو اس کے والد صاحب روٹین وائز اس کو کال کرتے ہیں کہ کیسی ہے میری بیٹی۔ آگے سے جو فون ہے جو اٹینڈ کرتی ہیں وہ اس کی ساس یعنی کہ خالہ اٹینڈ کرتی ہیں کال، اور کال اٹینڈ کرنے کے بعد وہ کہتی ہیں جی وہ تو یہاں سے بھاگ گئی ہے، اپنے کسی آشنا کے ساتھ، محبوب کے ساتھ وہ بھاگ گئی ہے، 7 ماہ کا بچہ بھی اس کے پیٹ میں تھا، وہ اس کو بھی لے کے بھاگ گئی ہے، اس نے تو پورے خاندان میں ہمارا سر نیچے کر دیا ہے، ہم شرمندہ ہو گئے ہیں، آپ کی بیٹی ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے اوپر کافی الزامات لگائے گئے کہ وہ ٹھیک نہیں تھی، وہ پہلے سے کسی اور کے ساتھ اٹیچ تھی۔ اس کے والد صاحب جو کافی پریشان ہو جاتے ہیں اس باتوں کو سننے کے بعد، اور پھر وہ ان کو تو یقین تھا کہ میری تربیت ایسی نہیں ہے، میری تربیت بالکل ٹھیک ہے، میری بیٹی ایسے کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ والدین کو اپنے بچوں کے بارے میں بہت ہی اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کیسے ہیں، کیونکہ ہم نے خود ان کی تربیت کی ہوتی ہے۔ ناظرین وہ وہاں سے سیدھا کال کے جب ڈراپ ہوتی ہے تو وہاں سے وہ سیدھا تھانے جاتے ہیں، تھانے جا کے وہ بتاتے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ وہ اس طرح کیا جا رہا ہے۔ وہ پھر جو ان کو شک ہوتا ہے، ان کے ذہن میں ایک بات چل رہی ہوتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ ان کے ذہن میں یہی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کچھ کر تو نہیں دیا، ان کی خالہ نے تو نہیں ان کے ساتھ کچھ کر دیا۔ وہ اسی ڈر سے ان کے جو والد صاحب ہیں ناظرین، ان کے والد صاحب جو ہیں ان کے اوپر پرچہ کروا دیتے ہیں، اس کی سکی خالہ اور جو ان کی جو ہیں کزن جو 5-6 جو کزنیں ہیں ان کے اوپر پرچہ جب کروایا جاتا ہے تو پولیس ان کو گھر سے گرفتار کر لیتی ہیں۔ ان کو گرفتار جب کیا جاتا ہے تو ناظرین ان کا ریمانڈ لیا جاتا ہے۔ جب ریمانڈس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی ساس بتاتی ہیں اور اس کی نندیں بتاتی ہیں کہ ہم اس سے نفرت کرتی تھی بہت زیادہ، ہم اس کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی اپنے گھر پہ۔ ناظرین زہرا بہت زیادہ خوبصورت تھی، ماشاءاللہ سے معصوم سی تھی، بالکل پھول کی طرح تھی، ایک کلی تھی جس کو ظالموں نے مرجھا دیا اور بری طرح اس کو مسلا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس سے بہت جلتی تھیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اگر وہ جلتی تھی تو بہا کے کیوں لے کے گئیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے جلتی تھی، اس کو جب ہم بہا کے لے کے گئے تب سے لے کے اب تک ہم نے اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے، لیکن میرا بیٹا جو تھا وہ اس کو باہر لے جاتا تھا اپنے ساتھ اٹلی میں، وہاں جا کے یہ رہتے تھے، خوش تھے اپنی زندگی میں، اور یہی چیزیں جو تھی اس کی نندوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس کے ساس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جو ہیں کیوں خوش ہے، ایک جو بچی ہے وہ ہمارے بیٹے کے ساتھ کیوں خوش ہے، حالانکہ وہ سکی خالہ تھی، ان کو زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا بیٹا بھی خوش ہے، لیکن اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بتائے بغیر یہ سب کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پہلے یہ سوچا تھا کہ ہم خود اس کا کریں گے، لیکن پھر ہم نے لاہور سے اپنے کزن کو بلایا جو بھی انہوں نے کیا، اور اس کے ساتھ مل کے یہ پلان بنایا، اور ہم نے اس کے محبوب کے بارے میں اس لیے کہا، آشنا کے بارے میں بھی اس وجہ سے کہا کہ ہم پہ کوئی شک نہ کرے، لیکن ہو گیا یہ، پتہ چل گئی بات، اس طرح کی باتیں تو چھپی خیر نہیں رہتی، اتنا بڑا مرڈر تھا ناظرین، آپ اس کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بتایا کہ ہم نے پہلے اس کے جو جسم کے حصے کی 7 ماہ کی وہ حاملہ تھی، ان کے پیٹ میں 7 ماہ کا بچہ تھا، وہ ان کو اس پہ بھی ترس نہیں آیا، اپنے بچے پہ بھی ترس نہیں آیا، اپنے آنے والی نسل پہ بھی ترس نہیں آیا ناظرین، انہوں نے اس کو بھی ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے ٹکڑے کیے، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پھینک دیا تاکہ ہمارے پہ الزام نہ آئے۔ ناظرین میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب والدین اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہیں، کسی دوسرے کو سونپتے ہیں، تو صرف اس لیے کہ وہ بھی ان کا اتنا ہی خیال رکھیں اور ان سے اتنا ہی پیار کریں، اتنا ہی احترام کریں جتنا کہ وہ خود کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی بیٹی کو، بہو کو ہم احترام، پیار اور عزت نہیں دے سکتے تو مجھے لگتا ہے ناظرین ہمیں ان کو لے کے ہی نہیں آنا چاہیے۔ میں خود ایک لڑکی ہوں ناظرین، ماں بھی بنوں گی، بیٹی بھی ہوں اور ساس بھی بنوں گی، لیکن ناظرین ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم خود بھی ایک عورت ہیں، ہم ایک عورت ہو کے ایک عورت کی دشمن کیسے ہو سکتی ہیں، نہ کہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں ایک دوسرے سے نفرت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایک عورت ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ ایک شفاف
एक दरिंदा ज़दा औरत हम कैसे बन सकते हैं? हमारा तो नाम ही हमदर्दी प्यार का है। माँ का जो दूसरा नाम है वो प्यार का, मोहब्बत का, हमदर्दी का, नरम दिली का, शफ़क़त का नाम माँ है। एक माँ अपनी बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? नाज़रीन, उन्होंने कहा कि जो हमारा बेटा था वो उसको ख़र्चा देता था, हमारे ख़र्चा नहीं उठा रहा था, सारा ख़र्चा हमारी बहू को दे देता था। अब ये जो हकीकत है नाज़रीन अभी भी छुपाई जा रही है आवाम से, या फिर यही हकीकत है, यही सब कुछ है कि वो ख़र्चे की वजह से उन्होंने ऐसा किया है? कोई कैसे कर सकता है नाज़रीन किसी के साथ इतना बड़ा सलूक है? अब जो ताज़ा तरीन ख़बर के मुताबिक जो ज़ारा के जो हस्बैंड है, जो शोहर है, वो इटली से वापस आया है। वो वापस आके सीधा अपनी वालिदा, अपनी बहनों के पास नहीं गया, वो सीधा अपने ससुराल गया है, अपनी खाला के घर गया है। उसने वहाँ जाके बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लिया है, इस हवाले से कोई बयान नहीं दे रहा, वो बिल्कुल खामोश है। और उसकी खामोशी जो है वो एक नए सवालात और एक नई कहानी को जन्म दे रही है। इस हवाले से हमने काफ़ी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फ़िलहाल वो बहुत खामोश है और कुछ कह नहीं पा रहे। नाज़रीन, आगे इस तरह की मालूमात आप देखने के लिए देखते रहे हमारा प्रोग्राम और हमारे व्लॉग्स देखते रहिएगा, ताकि आपको इस तरह की और भी मालूमात मिलती रहे। आपको मैं बताती रहूँ कि एक जो माँ होती है वो अपनी बेटियों को नज़रअंदाज करके दूसरे की बेटी के साथ ऐसा इतना घिनौना खेल कैसे खेल सकती है? माँ तो एक नाम है प्यार का, हमदर्दी का। माँ तो इतनी सॉफ्ट इतनी होती हैं कि माँ से तो ज़रा सा दर्द बर्दाश्त नहीं होता। और ये कैसी खाला माँ थी जिसने अपनी ही बहू, अपने ही आने वाली नस्ल को टुकड़ों में काट के जला के फेंक दिया। नाज़रीन, मैं इस हवाले से क्या कहूँ, मुझसे आप देखते होंगे कि मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा कि किस तरह एक औरत के साथ ऐसे कर सकती है, एक माँ कर सकती है। नाज़रीन, जो हमारे वालिदैन हैं वो अपनी बेटियों को कली से फूल बनाकर जब किसी को सौंपते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता करते हैं, बहुत सारी उनकी जो ख्वाहिशें होती हैं वो उनकी आपसे रिलेटेड होती हैं, अपनी बेटी से होती हैं, आपसे होती हैं। उनको ये होता है कि अगर हमने आपको अपनी बेटी दे दी है तो आप उसका भी उतना ही ख्याल रखें जितना कि उसका हम रख रहे हैं, जितना कि उसको लाड से हमने। नाज़रीन, अगर हम उसको उतना लाड प्यार नहीं दे सकते तो कम से कम हम अपनी बेटी या अपनी बहू की उतनी इज़्ज़त तो कर सकें। अगर वो हमारे भाई बेटे के साथ खुश है तो हम उसको खुश रहने दें, ना कि उसकी खुशियों को उजाड़ दें, उसको बर्बाद कर दें। और ना ही मैं ये कहना चाहूँगी हमारी माएँ ऐसी हैं, ना ही बहनें ऐसी हैं। मैंने ये पहला वाक़या और इतना दर्दनाक वाक़या वो भी खाला ने किया है। नाज़रीन, कोई यकीन नहीं करता, मैं भी नहीं कर रही थी, लेकिन जब मैंने सुना तो जब मैंने देखा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई ऐसे भी कर सकता है। नाज़रीन, किसी की बेटी किसी के जिगर के टुकड़े के साथ ऐसा ना करें। इसी के साथ अपनी होस्ट राबील सैयद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।